بادل نہ جانے کون سی جانب چلا گیا، اپنی مٹھاس دھان کے کھیتوں میں ڈال کے، اپنی مٹھاس دھان کے کھیتوں میں ڈال کے۔ ایک بوجھ تھا کہ جس کو اتارے چلے گئے، ہم زندگی کو یوں ہی گزارے چلے گئے، ہم زندگی کو یوں ہی گزارے چلے گئے۔ پہلے تو ایک شخص نے رستہ بدل لیا، پہلے تو ایک شخص نے رستہ بدل لیا، پھر اس کے بعد چھوڑ کے سارے چلے گئے، پھر اس کے بعد چھوڑ کے سارے چلے گئے۔ جس شخص کو دیکھو، جس شخص کو دیکھو اسے اپنی ہی پڑی ہے، جس شخص کو دیکھو اسے اپنی ہی پڑی ہے، دیوار کہاں ورنہ کوئی قد سے بڑی ہے۔ جس شخص کو دیکھو اسے اپنی ہی پڑی ہے، دیوار کہاں ورنہ کوئی قد سے بڑی ہے۔ کے لیے شعر ہے کہ تیرے ہی لیے انداز تیرے ہی لیے سر پہ بٹھایا ہے وگرنہ، تیرے ہی لیے سر پہ بٹھایا ہے وگرنہ، دنیا تو کبھی کی میرے قدموں میں پڑی ہے، دنیا تو کبھی کی میرے قدموں میں پڑی ہے۔ جنگل بہت اداس تھا، جنگل بہت اداس تھا رنگوں کی آس میں، جنگل بہت اداس تھا رنگوں کی آس میں، تتلی نے پر اتار دیے اپنے گھاس میں، اس نے جو صرف کھال اتاری تھی جسم سے، اس نے جو صرف کھال اتاری تھی جسم سے، کیڑوں نے گھر بنا لیے میرے ماس میں، دریا کو پی گیا ہے فقط ایک گھونٹ میں، دریا کو پی گیا ہے فقط ایک گھونٹ میں، صحرا کی تش لگی تھی سمندر کی پیاس میں، پتھر کا خوف ایسا تھا کہ ٹوٹنے لگے، پتھر کا خوف ایسا تھا کہ ٹوٹنے لگے، رکھے تھے جتنے پھول سجا کر گلاس میں، رکھے تھے جتنے پھول سجا کر گلاس میں، عرفان اپنے زخم چھپانے کے واسطے، عرفان اپنے زخم چھپانے کے واسطے لپٹا ہوا ہے جسم لہو کی لباس میں۔ باقی معاملات ہمارے مشاعرے کے مہمان خصوصی جناب عرفان خانی صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے، اور اب میں دوبارہ اسے سلسلہ بحال کرتا ہوں۔ ڈیوڈ پرسی صاحب ہمارے بہت پیارے شاعر، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں۔ حال ہی میں پنجابی ادبی سنگت جو ہے پنجابی سنگت پاکستان، اس کے نائب سیکرٹری منتخب ہوئے جناب ڈیوڈ پرسی۔ بہت شکریہ راشد نوری صاحب۔ سارے لوگوں کا مشاعرہ ہے تو سب دوستوں کو میری طرف سے سارے لوگوں کو مبارکباد قبول ہو۔ دو شعر عرض کرتا ہوں، وقت کی کمی کے باعث عرض کیا ہے۔ وہ ہے جتنا اس جہاں میں اتنا پیارا کچھ نہیں،
وہ ہے جتنا اس جہاں میں اتنا پیارا کچھ نہیں، اس کے آگے رمز تشبیہ استعارہ کچھ نہیں۔ وہ ہے جتنا اس جہاں میں اتنا پیارا کچھ نہیں، اس کے آگے رمز تشبیہ استعارہ کچھ نہیں۔ اور شکریہ۔ اور میں نے مانا سب قمر کو مانتے ہیں روبرو، میں نے مانا سب قمر کو مانتے ہیں روبرو، تم اسے دیکھو تو مانو یہ بیچارہ کچھ نہیں۔ میں نے مانا سب قمر کو مانتے ہیں روبرو، تم اسے دیکھو تو مانو یہ بیچارہ کچھ نہیں۔ دو شعر تازہ تازہ کیا ہے کہ بس کمال میں بولتا ہے، میں جانتا ہوں وہ کس کی زبان میں بولتا ہے، کس کی زبان میں بولتا ہے۔ اے میری پاک زمین تو بہشت ہے میری، اے میری پاک زمین تو بہشت ہے میری، کہ ذرہ ذرہ تیرا آسمان میں بولتا ہے۔ بہت شکریہ۔ پنجابی دے چند شعر عرض کردا کہ جگ دے ڈر تو او دی یاد وساری تے نہیں جا سکتی، جگ دے ڈر تو او دی یاد وساری تے نہیں جا سکتی، پانی نال آسمانی بجلی ٹھاری تے نہیں جا سکتی۔ جگ دے ڈر تو او دی یاد وساری تے نہیں جا سکتی، پانی نال آسمانی بجلی ٹھاری تے نہیں جا سکتی۔ کنا کچر پچھا کردا میں ہرجائی سجنا دا، کنا کچر پچھا کردا میں ہرجائی سجنا دا، وگدے پانی اُتے کن اُساری تے نہیں جا سکتی۔ بہت شکریہ۔ کنا کچر پچھا کردا میں ہرجائی سجنا دا، وگدے پانی اُتے کن اُساری تے نہیں جا سکتی، تے اونوں پیار چ ڈالن دے لئی گرمی بہت ضروری سی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم الحمرہ ہال میں موجود ہیں۔ یہاں پہ عالمی ادب اکادمی کے بانی اور شاعر موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ جو شاعری پڑھی ہے یہ اپنے بارے میں ہمیں کیا اپنے شاعری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ کا نام؟ میرا نام عرفان خانی ہے۔ جی سر، اپنے بارے میں بتائیں گے، آپ نے ادھر شاعری پڑھی اور اپنے کیا آپ کا کہاں شاعری پڑھتے ہیں، کس طرح کی آپ کی شاعری ہوتی ہے؟ دیکھیں، میں تو پاکستان بھر میں مشاعرے پڑھتا ہوں، مختلف چینلز پر بھی، اور اس کے علاوہ شاعری کے حوالے سے تو عوام بتا سکتی ہے، قاری بتا سکتا ہے کہ میں شاعری کیسے کر رہا ہوں۔ شاعری جذبات کا نام ہے اور حساس طبیعت انسان کا کام ہے، وہ محسوس کرتا ہے جو وہ لکھتا ہے، اور ہم بھی وہی لکھتے ہیں۔ زمانے کے دکھ ہیں، آپ نے بھی ہیں، معاشرتی اخلاقی جو مسائل ہیں ان کے ساتھ ساتھ شاعری کا تعلق ہے، اور ادب میں آداب کا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ تو سر، آپ لاہور میں کہاں اور شاعری پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں میں مشاعرے پڑھ چکا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں، اور تنظیمی حوالے سے بھی ہمارا بہت بڑا ورک ہے جو کہ ادیبوں اور شاعروں کے لیے ادب کے فروغ اور ادیب کی پذیرائی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اور آج الحمرہ میں جو مشاعرہ تھا اسی میں ابھی آپ سے بھی ملاقات۔ سر، آپ کیا کہتے ہیں، آج کل کی یوتھ ہے اس کو یہ ادب سے اور شاعری سے اتنا لگاؤ نہیں ہے جیسے پہلے تھا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جو نوجوان نسل ہے اس کو ہے، یہ کہنا نہیں کہ کچھ عرصہ پہلے نہیں تھا، مگر یہ کوئی 8-10 سالوں سے اس میں بہتری آئی ہے، تو نوجوان نسل اس طرف آ چکی ہے اور لکھ بھی رہی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں۔ آج کا مشاعرہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں کا زیادہ سے زیادہ نوجوان ہی موجود تھے، مگر نوجوانوں کے لیے ان کی عمر کی شاعری چاہیے ہوتی ہے، اس لحاظ سے وہ زیادہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آج نوجوانوں نے بھی کلام سنایا، بہت اچھا سنایا، اور ہم نے جو کلام پیش کیا وہ بھی آپ سن چکے۔ مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کی اس طرف لانے کے لیے ہی اور ادب شناسوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے عالمی ادب اکادمی بنائی، جس نے پاکستان بھر میں کام کیا، پاکستان کے چاروں صوبوں میں کام کیا، گاؤں جا کے کام کیا، اور وہاں سے جو شاعر ادیب سامنے نہیں آئے تھے انہیں بھی لایا، اور گاؤں سے اسکولوں کالجوں تک ہم لوگ گئے، وہاں جا کے ہم نے یہ پروگرامز کروائے ہیں، اور آج الحمدللہ ورلڈ لیول پر ہمارا نام اور ادب کے فروغ کے لیے کام۔ تھینک یو سو مچ سر۔